ज़मींदारा माहौल है। नहीं, अब तो शहरों में भी यही हाल है। जिसने वो लेवल ए लेवल किया उसे क्या पता माँ किसे कहते हैं, बाप किसे कहते हैं। तो मैंने अपनी आँखों से बाप की बेबसी और बेटे का गुर्राना एक दफ़ा नहीं कितनी दफ़ा देखा। तू मेरे वास्ते आज तक की था, तू मेरे वास्ते आज तक की बनाया है। वो कहता अच्छा मेरा बच्चा जदा जवान हो सो आपे समझ जसो। जिब्रील इंसानी शक्ल में आया कि या रसूल अल्लाह कुछ सवाल किए, क़यामत कब आएगी? कहा अल्लाह को पता है। कहा कोई निशानी? फरमाया जब देखो कि बेटियां भी माओं को नौकर की तरह धुतकार रही हों तो समझना क़यामत आने वाली है। कुछ अर्सा पहले एक बच्ची और माँ, तो माँ कुछ बात कर रही थी और बेटी कह रही थी भौंक नहीं, भौंक नहीं, और उसकी माँ के खून से भरे हुए आंसू बह रहे थे। उसकी हिचकियाँ लग रही थी कि ये वो है जिसको मैंने अपने पेट से जना और अपनी छाती का दूध पिलाते 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 मैंने कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, और आज कर ये भौंक नहीं। कि एक बद्दू आया सहाबी का, या रसूल अल्लाह मेरा बाप मुझसे पूछे बगैर मेरे माल को खर्च कर देता है। आपने फरमाया बुलाओ भाई। जब उसे पता चला कि मेरे बच्चे ने मेरी शिकायत की है तो उसे बड़ा दुख हुआ। तो उसने दिल ही दिल में चंद अशार पढ़े, ज़बान पे अदा नहीं दिल में आए। तो जब वो मस्जिद में एंटर हुआ तो जिब्रील पहले ही आए बैठे थे कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहे हैं इससे कहो कि पहले वो अशार सुनाए जिसको इसके कानों ने नहीं सुना, लेकिन अल्लाह ने मिन फौक़ अर्श ही सुन लिया है, अर्श के ऊपर अल्लाह ने सुन लिया है। तो आपने उससे इरशाद फरमाया कि तुम्हारी बात हम सुनते हैं बाप बेटे की, लेकिन पहले वो शेर सुनाओ जो तेरी ज़बान से अदा नहीं हुए, तेरे कानों ने नहीं सुने, तेरे दिल की गूंज थी और तेरे दिल की आह और फरियाद थी जो दिल ही में घुट के रह गई, उससे अल्लाह ने सुना है। वो कहता है सुनाओ। कहने लगा या रसूल अल्लाह, आपका रब हर वक्त हमारे ईमान को आप पर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाता रहता है। उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। ये चंद मेरे दुख भरे ख़यालात अल्फाज की शक्ल में ढले, लेकिन मेरी बज़्म तस्वुर में ही रहे और वहीं दफन हो गए, बाहर नहीं निकले। मेरी ज़बान से अदा नहीं हुए, मेरे कानों ने नहीं सुना, आपके रब ने सुन लिया। अब मैंने कहा अच्छा बताओ तूने कहा क्या था? तुमने कहा जी मैंने बच्चे की जब सुनी शिकायत मेरी की है तो मैंने कहा था ग़ज़ौतुका मौलूदन वउलतुका याफ़िआ तइल्लु बिमा अजनी अलैका वतनहलु वइज़ा ज़ाक़तका बिस्सुक़्मि लैलतन लम अबित लिस्सुक़्मिका इल्ला साहिरन अतमलमलु कअन्नी अनल मतरूक़ु दूनका बिल्लज़ी तुरिक़्त बिही दूनी वअइनी तहमलु तख़ाफ़ु अर्रज़ा नफ़्सी अलैका वइन्नहा लतअलमु अन्नल मौत वक़्तुन मुअज्जलु फलम्मा बलग़्त अस्सिन्न वल ग़ायत अल्लती इलैहा मदा मा फ़ीका कुन्तु उअम्मिलु जअल्त जज़ाई ग़िल्ज़तन व फ़ज़ाज़तन कअन्नका अंतल मुनअमुल मुतफ़द्दिलु फ़लैतका इल्लम तरअ हक़्क़ उबुव्वती फ़अल्तका मल जारुल मुजाविरु यफ़अलु फ़अवलैतनी हक़्क़ल जिवार लम तकुन अलैया बिमालिन दून मालिका तबख़लु। मैं अभी तर्जुमा करता हूँ। इसका मेरे नबी पर क्या असर हुआ कि आपके टप टप आंसू गिर रहे थे और आपकी दाढ़ी आपके आंसुओं से तर हो रही थी। ये इतना फसीह कलाम है कि अरबों को भी पसीना आ जाएगा तर्जुमा करने के लिए। तो मैं तो अरबी नहीं हूँ, लेकिन ये फ़ख्र तो हासिल है, भले हैं या बुरे हैं, दो चार कदम हम भी तेरे साथ चले हैं। कुछ अरसा अहले इल्म की महफ़िलों में बैठे, कुछ ज़बान की शनासाई हुई, तो मैं अपनी कम आएगी के साथ इसका तर्जुमा करूँगा। वो कहता है ग़ज़ौतुका मौलूदन वउलतुका याफ़िआ तइल्लु बिमा अजनी अलैका व तनहलु। मेरे बेटे, जिस दिन तू पैदा हुआ हमने अपने लिए जीना छोड़ दिया। ओए होए होए, हम तेरे लिए जिए। तेरी माँ तुझे दूध पिलाती थी, मैं तेरे लिए रोटी के नवाले लाता था। मेरी सारी कमाई पहली और आखिरी सब तेरे ऊपर लगती थी। तुझे खुश देखते थे तो खुश होते थे, तुझे रोता देखते थे तो हम रोते थे।
وَإِذَا ذَاقَتْكَ بِالسُّقْمِ لَيْلَةً لَمْ أَدْلِ سُقْمَكَ إِلَّا سَاهِرًا أَتَمَلْمَلُ۔ جب تو کبھی بیمار ہو جاتا تھا تو تیرے سرانے بیٹھ کر ہم ساری رات روتے تھے اور دعائیں کرتے تھے، یا اللہ ہمارے بچے کو بچا لے، ہمارے بچے کو صحت دے دے۔ اس تڑپ میں ساری رات میں جاگتا تھا، تیرے لیے میں نے اپنا سب کچھ لگا دیا، اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، اپنی خواہشات کو دبایا، تیری ہر خواہش کو پورا کیا، تجھے مسکرانے کے لیے، تجھے ہنسانے کے لیے میں دھکے دھوڑے کھاتا رہا، کبھی گرمی لو کی جھلسا دینے والی ریت اور کبھی سرد ہوا کے تھپیڑے، لیکن میں ان دونوں سے گزرتا ہوا تجھے پالنے کی خاطر اپنے آپ کو کھپاتا رہا۔ فلما بلغت السن والغایۃ التی الیہا مدی ما فیک کنت اؤمل۔ بیٹا میں نے اپنے ہڈیوں کا رس بھی تیرے اندر ڈال دیا، صرف کمائی نہیں، میں نے اپنے ہڈیوں کا رس تیرے اندر ڈالا، میں نے جو کچھ تھا تیرے اوپر قربان کیا۔ تجھے مسکراتا دیکھ کر میں اپنے غم بھولتا تھا، تجھے ہنستا دیکھ کر مجھے دکھ بھول جاتے تھے، اور پھر آہستہ 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 میری ہڈیوں کا گودا، میری کمائی تیرے اندر گئی، اور تو ایک خوبصورت درخت کی طرح بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، اور میری بڑھاپے نے کمر جھکا دی اور میں جھکتا چلا گیا، جھکتا چلا گیا۔ میرا خیال تھا کہ جیسے میں اس کی انگلی پکڑ کے چلتا تھا، اب میری باری ہے، یہ میری انگلی پکڑ کے چلے گا، جیسے میں اسے سینے سے لگاتا تھا، پیار کرتا تھا، جھولے جھلاتا تھا، باغ میں لے جاتا تھا، یہ ساری اس کی تعبیرات کے اندر داخل ہیں، الفاظ میں نہیں ہیں۔ تو مجھے خیال آتا تھا جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا نا تو میرا بیٹا بھی مجھے ایسے ہی لے کے پھرے گا، میرا بیٹا بھی میری سنے گا۔ یہ 100 دفعہ پوچھتا تھا یہ کیا ہے، اور میں ہر دفعہ جواب دیتا تھا یہ ہے۔ تو اب میں بڑھاپے میں اس سے بات کروں گا، یہ میری بات سنے گا، میں اس کو نوالے کھلاتا تھا، یہ مجھے روٹی کھلائے گا، میں اس کا انگلی پکڑ کے چلتا تھا، یہ میرا ہاتھ پکڑ کے چلے گا۔ میری کمر بڑھاپے نے جھکا دی اور میں ایک خشک پیڑ کی طرح ہو گیا، اور جوانی نے تیری کمر کو سیدھا کیا اور تو ایک تر و تازہ درخت بن گیا۔ تو مجھے خیال آیا کہ میں نے 20 سال اس بچے کو پالا ہے، ابھی اپنی ماں اور باپ کو دیکھے گا، لیکن ایک دم اچانک کیا ہوا، فلما بلغت السن والغایۃ الیہا مدی ما فیک کنت اؤمل۔ جب تو اس عمر کو پہنچا جس میں ہماری امیدیں تیرے ساتھ لگ گئیں، ہمیں بڑھاپے نے بے آسرا کر دیا اور تیری جوانی نے تجھے ہمت دے دی، تب ہمارا خیال آیا کہ اب یہ ہمارے ساتھ وہی کرے گا جو ہم نے اس کے ساتھ کیا۔ لیکن کیا ہوا، جعلت جزائی غلظۃ وفظاظۃ کأنک انت المنعم المتفضل۔ تو اتنا بدتمیز ہوا، تیری زبان چھری بن گئی، تیرا رویہ زہر بن گیا، اور میری ساری زندگی کی محنت کا بدلہ تو نے مجھے نافرمانی سے دیا، بد اخلاقی سے دیا، بدتمیزی سے دیا۔ میں حیرت بھری نظروں سے تجھے دیکھتا رہا، اور میں اپنی پچھلی 20 سالہ زندگی کو جھٹلاتا رہا کہ میرے خیال میں اس کا نوکر ہوں اور یہ میرا مالک ہے، میں اس کا باپ نہیں، میں اس کا نوکر ہوں، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ ایسا کوئی نہیں کرتا ہے، یہ میرا مالک ہے اور میں اس کا نوکر ہوں، اس لیے مجھے ڈانٹ رہا ہے۔ کتنے بچوں کو میں نے یہ کہتے سنا اپنے باپ کو، تو میرے واسطے آج تک کیتا کی، تو میرے واسطے آج تک بنایا کی، اور جو آپ بے بسی کی تصویر بنا ہوتا تھا وہ شکلیں بھی میرے سامنے ہیں۔
کمال کے اشعار. میں سوچ رہا ہوں جب میرا یہ حال ہے 1400 سال بعد کہ میرے آنسو نہیں رک رہے، تو اللہ کے نبی تو زارو قطار روئے تھے، داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی تھی. کہا بیٹا جب تو نے میری ساری زندگی کی محنتوں کا بدلہ بدتمیزی سے دیا، گالی گلوچ سے دیا، دھکے دے کر باپ کو گھر سے نکال دیتے، تو بیٹا میں یہ سمجھا کہ تو نے ایک خواب دیکھا تھا، کہ تو باپ ہے اور یہ بیٹا ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ مالک ہے اور میں نوکر ہوں. پھر آگے کہتا فَلَيْتَكَ إِن لَمْ تَرَى حَقَّ أُبُوَّتِي فَعَلْتَ كَمَا الْجَارُ الْمُجَاوِرُ يَفْعَلُ. اچھا چلو بیٹا تو نے مجھے باپ تو نہ سمجھا، چلو ایک پڑوسی سمجھ لو. عرب میں پڑوسی کا بہت خیال کیا جاتا تھا، اور یہ عرب کی شان تھی کہ اپنے پڑوسی کو وہ عزت دیتے تھے جو اپنے گھر میں ایک دوسرے کو عزت دیتے تھے. تو اس نے پھر اس کی طرف اشارہ کیا کہ اگر میں تیرا باپ نہیں ہوں، تیرے رویوں کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ میں تیرا نوکر ہوں، تو میرا مالک ہے، تو چلو اتنا تو کر دے جتنا ایک پڑوسی کے ساتھ کرتا ہے. فَأَوْلَيْتَنِي حَقَّ الْجِوَارِ وَلَمْ تَكُنْ عَلَيَّ بِمَالٍ دُونَ مَالِكَ تَبْخَلُ. تو پڑوسی پر تو عرب خرچ کرتے ہیں، تو بھی تھوڑا سا میرے اوپر خرچ کر دیتا اور تو بخیل نہ بنتا، اور میرے خوابوں کو چکنا چور کر دیا، میری امیدوں پر پانی پھیر دیا، میرے بڑھاپے کو ذلت اور رسوائی میں بدل دیا. اچھا میرا پتر جا خوش رہو. ماں باپ کہاں بد دعائیں کرتے ہیں. تو میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو یہ ساری داڑھی تر ہو کے بس. تو آپ نے اس کے بچے کو گریبان سے پکڑا اور جھٹکا دے کر دھکا دیا کر دفع ہو جا، انت ومالک لابیک، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے بیٹے حسن کیسے بیٹے ہیں؟ کہا حسن میرا وہ بیٹا ہے کہ جب میں چلتا ہوں تو میرے آگے نہیں چلتا، میرے پیچھے چلتا ہے. جب کہیں بیٹھنے کا موقع آتا ہے تو یہ پہلے نہیں بیٹھتا، پہلے مجھے بیٹھاتا ہے پھر خود بیٹھتا ہے. جب کھانے پر بیٹھتے ہیں تو یہ روٹی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا جب تک میں نہ بڑھاؤں، یہ سالن کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا جب تک میں نہ بڑھاؤں. میں کمرے میں ہوں تو یہ چھت پہ نہیں چڑھتا کہ میرے باپ کی بے ادبی ہو جائے گی. میں حالانکہ چھت پہ چڑھنا ضرورت کے لیے ہوتا ہے، لیکن قربان جائیں اہل بیت کے ایسے اخلاق ہوتے ہیں، آل رسول ایسے ہی ہوتے ہیں. میرے عزیزوں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں جن کے والدین زندہ ہیں، ہم تو محروم ہو گئے، وہ قبروں میں چلے گئے، لیکن میں اتنا مصروف رہتا ہوں. اب یہ کرونا کی وجہ سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی میری زندگی ایسے پہیے کی طرح گھومی ہے، اور پھر دل کی تکلیف، پھر اس کے ساتھ سر کا درد شدید. اس کے باوجود میں روزانہ 10 نفل اپنے باپ کے لیے پڑھتا ہوں، 10 نفل اپنی ماں کے لیے پڑھتا ہوں، اور 4 نفل اپنی خالہ کے لیے پڑھتا ہوں، کہ ساری زندگی سجدوں میں سر رکھ کے اس کا ثواب ماں باپ کو پہنچاؤں، تو ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا.